جنرل ایوب خان سے لے کر آج تک ہم پر جنرل ہی حکومت کر رہا ہے۔ یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔ اس ملک کو بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں، ہاں اس ملک کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ اور ہم ان طاقتور قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق تم سے بھیک مانگ کر نہیں لینا، تم سے جنگ لڑ کر حاصل کرنا۔ ہم 100 سال انگریز سے لڑ سکتے ہیں تو انگریز کی بچونگڑوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ وہاں تک مت لے جاؤ کہ جہاں تم بھی واپس نہ آ سکو اور ہم بھی واپس نہ آ سکو۔ انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی، 150 سال سے زیادہ عرصہ میرے اکابر و اسلاف کا خون بہتا رہا، ان کے سر کٹتے رہے، تب تمہیں آج کا دن انجام میں ملا ہے، تم نے تو ہمیں غلام بنا رکھا۔ ان اجتماعات کو روایتی اجتماع مت سمجھیے، یہ لوگ صرف ایک جلسہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ انقلابی جذبے کے ساتھ اکٹھا ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا جانتے بھی ہیں۔ حالات کو وہاں تک مت لے جاؤ کہ جہاں تم بھی واپس نہ آ سکو اور ہم بھی واپس نہ آ سکو۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جنرل مشرف پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب مان جاؤ نا، امریکہ آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں نا۔ میں نے کہا جنرل صاحب یہ تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ آقا ہے، لیکن کردار دو ہیں، ایک تیرے آباء و اجداد کا کردار جس نے آقا کے سامنے سجدہ کیا، اور ایک میرے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے ان کی خدائی اور آقائیت کا انکار کر کے اپنے سر تو کٹوا دیے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک، مجھے اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ مبارک۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میرے محترم دوستو، انگریز سے آزادی حاصل ہی ہوئی، انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی۔ جس آزادی پر تم اترا رہے ہو یہ تمہاری عیاشیوں کے نتیجے میں نہیں ملی، یہ انگریزوں کی غلامی میں نہیں ملی۔ 150 سال سے زیادہ عرصہ میرے اکابر و اسلاف کا خون بہتا رہا، ان کے سر کٹتے رہے، وہ سولیوں چڑھتے رہے، تب تمہیں آج کا دن انجام میں ملا ہے اور نتیجے میں ملا ہے، ورنہ تم نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ سو اگر ہم 100 سال انگریز سے لڑ سکتے ہیں تو انگریز کے بچونگڑوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ واہ مولانا واہ، واہ خیر واہ۔ بس ایک آپ کو تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہوگی، ہمت نہیں ہارنی۔ پارلیمنٹ کی طرف مت دیکھو کہ وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے نہیں، اس میدان میں دیکھو کون بیٹھا ہے اور کتنے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ بہت خوب۔
میرے محترم دوستو، جو ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، یہی ایک ہی قوت ہے پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے سامنے رکاوٹ ہے، جس نے 75 سال میں اس ملک کو اسلامی ملک بنانے میں سیاستدانوں کے کردار کا راستہ روکا ہے، جنہوں نے صرف اسی لیے اپنی مرضی کے پارلیمنٹ بنائے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں سے پارلیمنٹ کو بھر دیتے ہیں کہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ 75 سال تک ہم نے یہ کھلواڑ کیا ہے تو آپ بتائیں کہ کوئی خدا کے سامنے بھی پیش ہونے کا آپ کا ایمان ہے؟ تم نے اسلام سے غداری کی۔ آج بھی سپریم کورٹ میں یہی مقدمہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں ہو جو بھی ہو، کھلے بندوں ان کو اپنے عقائد کے پرچار کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ اگر ایک شخص حلال روزی کمانا چاہتا ہے لیکن ذریعہ معاش کہتا ہے میری مرضی ہے، میں ہیروئن بیچ کر اپنی روزی بنا سکتا ہوں، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ تو یہ پاکستان میں اسلام کے لیے ہیروئنوں کی حکومت کیوں ہے؟ واہ واہ مولانا، تم نے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا۔ قائد اعظم نے کہا اس ملک میں جمہوریت ہوگی، لیکن جنرل ایوب خان سے لے کر آج تک ہم پر جنرل ہی حکومت کر رہا ہے۔ جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، اور میں تجربہ رکھتا ہوں پارلیمنٹ کا، کیا قانون سازی پارلیمنٹ کے ارکان مرضی سے کر سکتے ہیں؟ کیا تمہاری اجازت کے بغیر کوئی ایک قانون سازی ہو سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کو غلام بنا رکھا ہے تم نے۔ معیشت کا حال دیکھ لو، 75 سال سے ہماری معیشت گرتی چلی جا رہی ہے۔ قومیں ترقی کر رہی ہیں، چین کہاں کھڑا ہے، ہندوستان کہاں کھڑا ہے، ملائیشیا انڈونیشیا کہاں کھڑے ہیں۔ 2 سال ہوئے امریکیوں سے آزادی کے بعد، افغانستان بھی آپ سے معاشی لحاظ سے آگے ہے، اور ہم گرتے جا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کے مالک عوام نہیں ہیں، مخصوص گھرانے ہیں، مخصوص طبقے ہیں، مخصوص ادارے ہیں جو ملکی معاش پر عیاشی کر رہے ہیں، لیکن غریب آدمی وہ ایک لقمے روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آج کسان کا کیا حال ہے؟ کسانوں نے محنت کی، زمین آباد کی، فصل حاصل کیا، گندم حاصل کیا، لیکن حکومت ان سے خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار ہو؟ کہ ابھی ہماری فصل پک رہی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد اپنا غلہ سامنے آئے گا اور ہم نے خریدنا ہے۔ تم نے 35 لاکھ ٹن گندا کیڑے کا مارا ہوا گندم باہر سے کیوں منگوایا تھا؟ کس سے سودا کیا تم نے؟ کیوں تم نے پنجاب کے اور پورے ملک کے زمیندار کا
قتل کیا ہے. اور یاد رکھو، پنجاب کے زمینداروں، پنجاب کے کسانوں، جمعیت علماء وہ جماعت ہے جب سن 1968 میں جمعیت علماء اسلام کا پہلا منشور چھپا تو ہماری قیادت نے سب سے پہلے کسان کا نعرہ لگایا تھا، بے شک، مزدور کا نعرہ لگایا تھا، غریب کا نعرہ لگایا تھا. اور آج بھی ہمارے منشور میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. ہم اسی نظریے پر قائم ہیں. بجلی کے بلوں کو دیکھو، غریب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. پھر جب احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں تو بغاوت کر رہے ہیں. بغاوت ہم نہیں کر رہے، بغاوت وہ طاقتور ادارے کر رہے ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کسی زمانے میں سکندر مرزا نے، وہ ایک جنرل تھا، اپنے ہی سن 1957 کے آئین کو کچرا کہا تھا. اپنے ہی آئین کو کہا یہ کیا کچرا ہے. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا آئین ہے، 2 ورقے ہیں ادھر پھینک دو. پھر مشرف آیا، اس نے آئین میں ناجائز ترامیم کرنے کی کوشش کی. لیکن میرے محترم دوستو، ہمارا ہدف واضح ہے کہ ہم عوام کو ان کا حق واپس دلائیں گے. بے شک، انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو، اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہوگا. اور ہم ان طاقتور قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق تم سے بھیک مانگ کر نہیں لینا، تم سے جنگ لڑ کر حاصل کرنا ہے.